نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے اور اس کی سعادتیں ہم نے سمیٹی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت ہی اہم مسئلے کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ بہت سے لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ روزے ان کا نہیں ہوتا اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ روزے دار ہیں، روزے سے ہیں۔ سحری کے وقت کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے، گمان یہ ہے، بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے یا جانتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کا وقت اذان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی کہ اذان جب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب اذان کے دوران بھی کھانا پینا جاری رکھیں، جب اذان ختم ہوگی تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا، وہ اس غلط فہمی کو دور کر لیں۔ سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اذان جو ہوتی ہے وہ فجر کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، نہ کہ سحری کے ختم ہونے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا سحری کا وقت جب ختم ہو تو اس کا ٹائم ٹیبل آج کل کیلنڈروں کی صورت میں مل جاتا ہے، اور ٹائم دیکھ کر سحری کا وقت اور اس سے پہلے یعنی کہ آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ جب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہو تو اس وقت سے پہلے آپ اپنی سحری کھا پی کر اور اس وقت کو دیکھ کر اپنی سحری کا وقت ختم کر دیں۔ اور جب اذان ہو جائے تو اگر کوئی شخص اذان کے دوران کھاتا پیتا رہے گا، کھائے پیے گا اور یہ سمجھے گا کہ شاید ابھی روزے سحری کا وقت جاری ہے اور ختم نہیں ہوا، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ وہ بھلے دن میں بھوکا پیاسا رہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی شخص کو پتہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر اذان شروع ہوتی ہے فجر کے لیے، اور پھر وہ جان بوجھ کر یعنی اس طریقے سے کرتا ہے اور وہ اذان کے دوران کھاتا پیتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو قضا بھی کرنی ہوتی ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے، اور روزے کے کا قضا بھی کرے گا اور ساتھ میں کفارہ بھی کرے گا۔ اور کفارہ روزے کا یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر وہ لگاتار 60 روزے رکھے گا، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یا وہ غلام آزاد کرے گا۔ تو ان 3 صورتوں میں یعنی کہ جو جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے اذان کے وقت کھاتا پیتا رہے گا اور اس کا روزہ نہیں ہوگا تو اس کے اوپر قضا بھی لازم آئے گی، کفارہ بھی لازم آئے گا۔ تو بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، جن کو نہیں پتہ تو وہ اس بات سے اس کو درست کر لیں اور اس غلط فہمی کو دور کر لیں۔ وہ سحری کا وقت جب کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، جو سحری کا وقت ہے اس سے پہلے آپ نے روزہ بند کر لینا ہے، اور جب اذان ہو جائے تو اس کے دوران کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ اور جو شخص اذان کے دوران کھائے گا پیے گا، اگر اس سے پہلے نہیں پتہ تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کے لیے قضا ہوگی۔ اور لیکن اگر جو جان بوجھ کے ایسا کرے گا اس کے لیے قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ دوسرا، لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ وہ جب افطار کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تھے تو آپ کھجور کے ساتھ افطار کرتے تھے، اور اگر کھجور نہیں ہوتی تھی تو پھر چھوارے کے ساتھ آپ روزہ افطار کرتے تھے، اور اگر کھجور یا چھوارا بھی نہیں ہوتا تو پھر پانی کے ساتھ آپ روزہ افطار کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے روزہ افطار کریں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی روزہ افطار نہیں کرتے اور پہلے دعائے افطار پڑھ لیتے ہیں۔ تو پہلے دعائے افطار نہیں پڑھنی چاہیے، پہلے روزہ افطار کرنا چاہیے، روزہ افطار کرنے کے بعد پھر دعائے افطار پڑھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین متین
کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔